اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ واقعی کیا اسلام کے اندر کوئی بدشگونی کا نظریہ یا عقیدہ پایا جاتا بھی ہے یا نہیں پایا جاتا. یہ بات یاد رکھیے، آپ جو کر رہے ہیں، جو مرتے دم تک کریں گے، یہ تمام کا تمام میرے رب نے پہلے لکھ کے رکھ دیا. اس کو ہم کہتے ہیں لوح محفوظ. میرے رب کے علم میں تھا یہ بندہ کیا کرے گا، کیا ہوگا، کس طرح کرے گا، ہر چیز میرے رب سونے نے لوح محفوظ میں لکھ کے رکھ دی. پہلی بات یہ یاد رکھیں. محض کسی چیز کے دیکھ لینے سے یا کوئی خاص دن یا مہینے سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اللہ وحدہ لا شریک نے اس بات کو اپنے پاک کلام کے اندر ارشاد فرمایا. سورۃ الحدید آیت نمبر 22. ارشاد بانی تعالی ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. کوئی مصیبت نہ زمین پر پہنچتی ہے اور نہ تمہاری جانوں پر مگر وہ ایک کتاب میں ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے پیدا کریں. آپ کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ وحدہ لا شریک نے تمام چیزیں لکھ کے رکھ دی تھی. وہ قلمیں لکھ کے خشک ہو چکی ہیں. اب میرے بابو تو جو کرے، جو سلسلہ کرنا چاہتا ہے وہ تمام کا تمام تحریر ہو چکا ہے، وہ میرے رب کی مرضی میں موجود. دوسری بات، انسان کے لیے اصلاً نحوست کسی چیز میں ہے تو وہ اس کے اپنے اعمال بد میں ہے. نحوست ہے نا جی، تو اعمال بد میں ہے، برے اعمال. آج میں اگر آپ سے یہ کہوں نا جی، ملک پاکستان کے اندر اس وقت جس چیز میں گڑبڑ پیدا ہو چکی ہے وہ تمام کے تمام ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، تو اس میں کوئی بات غلط نہیں. آج جو جس پریشانی کے اندر مبتلا ہے، یہ دعویٰ بہت بڑا ہے. اب میں آپ کو اللہ کے قرآن سے سورۃ الشورى آیت نمبر 30 اس کے اندر میں آپ کو عرض کرتا ہوں. ارشاد باری تعالیٰ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. جو بھی مصیبت تم پر پڑتی ہے وہ تمہارے کیے ہوئے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے. یہ جتنی مصیبتیں ہم پر آئی ہیں قبلہ، قرآن کہتا ہے یہ ہماری اپنی کام. سفر کا مہینہ منحوس نہیں، جھوٹ بولنا نحوست ہے. سفر کا مہینہ منحوس نہیں، سود کھانا یہ نحوست ہے. بھائی اب ایمان سے بتاؤ، ماں باپ کی نافرمانی کرنا یہ اچھی بات ہے؟ کتنی نسل ہے ہماری نوجوان نسل جو ماں باپ کی تابع دار ہوئی بیٹھی ہے. اس کو منحوس کیوں نہیں سمجھتے؟ اس کو نحوست کیوں نہیں سمجھتے؟ بھائی جھوٹ بولنا، بےایمانی کرنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، حسد کرنا، سود کھانا، رشوت لینا، زمینوں پہ قبضہ کرنا، یتیموں کا حق کھا جانا، بیووں کا مال کھا جانا، بہنوں کے حصے کھا جانا، یہ منحوس نہیں ہے. نحوست تو اس کو کہتے ہیں، بدشگونی تو اس کو کہتے ہیں. قرآن کہتے ہیں یہ ساری نحوستیں تمہارے اپنے اوپر پڑی ہوئی ہیں. آئیے اللہ وحدہ لا شریک کا قرآن سماعت فرمائیے فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. اللہ کہتا ہے جب انسان کو اللہ دیتا ہے نا جی نعمتیں اور مقام دیتا ہے، عزتیں دیتا ہے اور نوکریاں ملتی ہیں، اس کے پاس بنگلے جائیداد آتی تو کہتا ہے واہ 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 ربی اکرمن، میرے رب نے کتنی مجھے عزت دے دی. وہ اللہ کا کرم ہے جی، اللہ کا کرم. آگے اللہ نے ہماری اوقات کھول کے رکھ دی. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. اور جب اللہ تعالیٰ اس بندے کو تھوڑی سی آزمائش میں ڈالتا ہے نا جی، اور تھوڑی سی پکڑ کرتا ہے تو کہتا ہے ہائے ہائے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. ربی اہانن، ہائے 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 میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. ہم وہ پنجابی بندے نا او جی میں اللہ دی مرضی جی میں اللہ دی مرضی، ہائے ہائے پٹھے کم تو کریں تے مرضی اللہ دی. اب آگے اللہ نے پوری وجوہات بیان کی ہیں جی، ساری وجوہات. ان نحوستوں کا، یہ پریشانیوں کا پہلا سبب رب کریم کہتے ہیں کلا بل لا تکرمون الیتیم. تو نے کبھی یتیم کی عزت ہی کوئی نہیں کی. ولا تحاضون علی طعام المسکین. کبھی بھوکے کو کھانے کھلانے کی کوشش کی ہے؟ ہاں جی، اور بھوکے کو کھانا کھلائے. او قبلہ میری جان، کل قیامت والے دن تیرے سے یہ سوال نہیں ہونا کہ تو نے مکان کتنا بڑا بنایا تھا، 2 کنال 4 کنال 5 کنال 100 کنال 92,000 کنال کتنا بنایا تھا.
یہ ضرور پوچھا جائے گا تیرے ساتھ کا پڑوسی بھوکا سویا تھا یا کھانا کھا کے سویا تھا. یہ نہیں پوچھا جائے گا تیرے سے تیرا کاروبار کتنے ممالک میں پھیلا ہوا تھا. یہ پوچھا جائے گا تیری بہن کے بچے بھوکے تو نہیں سوئے تھے, تیرے گھر والے پریشانی میں تو نہیں مبتلا تھے. یہ نہیں پوچھا جائے گا. فرمایا کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتأکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما. اللہ کہتا ہے وراثت کا مال تو بڑا ہپ ہپ کر کے کھاتا ہے, وراثت کا مال بڑا ہپ ہپ کر کے کھاتا ہے. زندگی میں باپ سے کہہ رہے ہوتے ہیں ابا میرا حصہ دے, ابا میرا حصہ دے. واہ بھائی واہ, کیا تیری عقل ہے اور کیا تیرا علم ہے. باپ سے کہہ رہے, مالک سے کہہ رہے میرا حصہ مجھے دے. تو یہ ساری وجوہات, البتہ مضمون کسی اور سائڈ میں نہ نکل جائے, یہ ساری وجوہات اللہ وحدہ لا شریک نے پہلے بیان کر دی. یہ تیرے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے. آگے چلیں سورہ توبہ آیت نمبر 51. فرمایا قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا وعلى اللہ فلیتوکل المؤمنون. اے پیغمبر کہہ دیجئے ہمیں صرف اتنا ہی نقصان پہنچے گا جتنا اللہ جل شانہ نے ہماری تقدیر میں ازل سے لکھ دیا ہے, وہی ہمارا حامی و ناصر ہے. اسی ذات پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے. دیکھیں کبھی مشکل پریشانی اللہ وحدہ لا شریک بندے کو دیتا ہے آزمائش کے لیے, کبھی آتی ہے سزا کے لیے. تکلیف آتی ہے تو دو وجوہات پر آتی ہے. پہلی, اللہ آزمانا چاہتا ہے, میرا بندہ ہے, میرے سے رابطہ رکھا ہوا ہے, کتنا سچا مسلمان ہے. ایک مصیبت آتی ہے اس کو سزا کے لیے, یہ اس کو سزا دی جا رہی ہے. اب کیسے پتہ چلے یہ جو مشکل آئی ہے, یہ جو پریشانی آئی ہے, یہ جو مصیبت آئی ہے, یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا اللہ کی طرف سے سزا ہے؟ یہ کیسے پتہ چلے؟ تو جناب اس کا سادہ سا پیرامیٹر قرآن ہمیں بتاتا ہے. من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبید. سادہ لفظوں میں ترجمہ کروں تو جس مصیبت میں, جس پریشانی میں, جس آزمائش میں تو اللہ کو یاد کرے وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے, اور جس مصیبت اور پریشانی میں تو اللہ سے دور ہو جائے, عبادات سے دور ہو جائے, قرآن سے دور ہو جائے, نیکی سے دور ہو جائے, یہ سزا ہے. جو مصیبت اور پریشانی تجھے اللہ سے دور نہ کر پائے, اللہ کے نزدیک رکھے, عبادات میں کوئی اثر نہ آنے دے, نیکیوں میں کوئی تیری کمی نہ آنے پائے, تو بابو سمجھ لے یہ آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے, وہ کیا اقبال نے کہا تھا, بات یہ تم نے مخالف سے نہ گھبرائے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. بابا بعض مرتبہ ہمارے مقامات اللہ نے جو لکھے ہیں, جو عزتیں اور جو شانیں اللہ ہمیں دینا چاہتا ہے, وہ شانیں وہ مقام ہم اپنے عمل سے نہیں پا سکتے, تو آزمائش دے کے اللہ اس مقام تک پہنچا دیتا ہے. اور اس کی آپ کو بے شمار مثالیں قرآن سے, حدیث پاک سے ملیں گی. اب حضرت یعقوب علیہ السلام کا 40 سال تک رونا, یوسف علیہ السلام کا مصر میں جانا, کنویں کے اندر جانا, حضرت اسماعیل علیہ السلام کا قربانی کے لیے پیش ہونا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ کے اندر جانا, یہ ساری آزمائشیں تھیں. لیکن یہ وہ آزمائشیں تھیں جو درجات کی بلندی کے اسباب تھے. حضور سرور دو عالم کا مکہ چھوڑ جانا, ہجرت فرمانا, طائف میں جانا, یہ ساری جو تکلیفیں اور آزمائشیں تھیں یہ درجات کی بلندی کے لیے تھیں, یہ مقامات کے لیے تھی. اب یہاں سے یہ بات ثابت ہو گئی, جس نے نیک کام کیا اس نے اپنے فائدے کے لیے کیا, اور جس نے برائی کی تو اس کا وبال اسی کے اوپر ہے. اللہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا. اب چوتھا مقام سورہ روم آیت نمبر 41. رب کریم نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. زمین اور سمندر میں فساد ظاہر ہونا انسانوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے. یہ قرآن کا وہ حصہ ہے جو اس وقت آپ کے ملک کے اندر جتنی بھی پریشانی کریٹ ہو چکی ہے وہ تمام کی تمام قرآن کی اس آیہ مبارکہ کے اندر آ گئی. جناب یہ بد نظمی کی وجہ سے سارا کچھ ہو رہا ہے. اس وقت ملک پاکستان تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہو گیا تو یہ بد نظمی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کے. اور زمین میں اور سمندر میں جو فساد ظاہر ہوا ہے, یہ جو پانی ببھر کے آ رہا ہے اور ساری پریشانیاں پیدا کر رہا ہے, قرآن کہتا ہے یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا معاملہ ہے. اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا, اللہ نے کسی پر ظلم نہیں کیا, وہ مالک الملک ہے, وہ ارحم الراحمین ہے. اب یہاں پر بطور خاص یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کسی دن یا مہینے کو منحوس کہنے